بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی، یہ حدیث گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا چکی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے پہلے حصے پر کچھ گفتگو بھی پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، یعنی 5 حالتوں کے پیش آنے سے پہلے 5 حالتیں جو اس سے پہلے ہوتی ہیں، ان نعمتوں اور ان حالتوں کی قدر کرو۔ سب سے پہلے بیان فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو تغیر پذیر بنایا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کے اوپر روزانہ تبدیلی اثر انداز ہوتی ہے، کبھی کچھ حالت ہے، کبھی کچھ حالت ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اوپر بھی تبدیلی ہوتی ہے، اس کی عمر کے اعتبار سے بھی، اس کے حالات کے اعتبار سے بھی۔ اسی کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے کہ اس عمر کے اندر جو سب سے قیمتی زمانہ ہے، جس زمانے میں انسان کے اندر کچھ کرنے کی طاقت، صلاحیت، جذبہ اور قوت، ہمت سب کچھ ہوتا ہے، یعنی جوانی کا زمانہ، اس زمانے کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا تمہارے اوپر طاری ہو جائے۔ اس سلسلے میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر بھی جوانی کے زمانے کی قدردانی کی حفاظت کی ترغیب دی ہے کہ جوانی کے زمانے کو ایسے کام کے اندر صرف کیا جائے، ایسے کام میں خرچ کیا جائے جو اس کے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہو۔ دنیا میں بھی انسان کی کامیابی اور اس کی ناکامی اسی زمانے کے اندر متعین ہوتی کہ اگر جوانی کو کسی نے کارآمد بنایا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ مختلف احادیث میں اس کی طرف متوجہ فرمایا۔
دوسری چیز جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کے زمانے کو اپنی بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، اور ہماری دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر رہا ہے۔ بے شمار نعمتیں ہر لمحہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش کے طریقے سے برس رہی ہیں، جس کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی ہر لمحے ہم اللہ کی نعمت کے اندر دبے ہوئے ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت صحت کی ہے، کہ اگر صحت اور تندرستی انسان کو حاصل ہے تو انسان دنیا کی دیگر نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو کارآمد بھی بنا سکتا ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور اگر یہ صحت کی نعمت نہیں ہے تو پھر انسان یعنی اپنے اوپر بھی بوجھ بن جائے گا اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن سکتا ہے۔ تو یہ صحت کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج انسان نے اس صحت کی نعمت کو بھلا دیا کہ جب صحت کا زمانہ اس کو حاصل ہے، تندرستی کا زمانہ اس کو حاصل ہے، تو اس تندرستی اور صحت کے زمانے کو کار خیر میں لگانے کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اندر لگا رہا ہے، اور جب اس سے کوئی خیر کی بات کی جاتی ہے، خیر کی ترغیب دی جاتی ہے، تو اس کو آئندہ زمانے کے لیے ٹال دیتا ہے، گویا کہ وہ اس دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے کہ یہ صحت کی نعمت جو اس کو آج حاصل ہے یہ کل بھی حاصل رہے گی، یہ اس کو ہمیشہ حاصل رہے گی۔ اس مضمون کو دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو نعمت دی ہے اس میں دو نعمت ایسی ہیں جس نعمت کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جس نعمت کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ الصحت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی دولت سے جو نوازا ہے، اس صحت کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ صحت اس کو ہمیشہ حاصل رہے گی، اور آج کچھ نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کر لیں، کل جو ہے تو خیر کا کام کر لیں گے۔ کل کی کیا گارنٹی ہے کہ کل اس کو یہی تندرستی اور عافیت حاصل رہے گی، یہی اس کو یعنی طاقت اور قوت حاصل رہے گی؟ ہم اس دنیا کے اندر روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج جو انتہائی تندرست اور توانا ہے، وہ کل کیا اگلے لمحے اس کے اوپر کیا حالات آ جائیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ابھی راستہ چلتے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں اچھا خاصا اپنے گھر سے نکلا، کہیں لڑکھڑا کر گر گیا، بستر پہ پڑ گیا، ہوا لگ گئی جس کو فالج کہتے ہیں، بستر پہ پڑ گیا، کچھ کرنے کے قابل اپنے ہاتھ اپنے طاقت سے نہ ہل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، بیمار ہو کر بستر پر، ایسا لگا کہ پوری زندگی بستر پر گزر گئی۔ صحت کے بگڑنے میں ایک لمحے کا وقت نہیں لگے گا، انسان کی صحت اس سے زائل ہو سکتی ہے۔ آج ہم جس طاقت کے اوپر غرور کر رہے ہیں، اس طاقت کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ یہ اپنے خود سے اپنی باقی رہ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور نعمت کی قدر کیا ہے کہ جب تک یہ نعمت حاصل ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں، اس کو کار خیر میں اس وقت کو لگائیں۔ صحت کے زمانے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اور اللہ نے جیسے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے زندگی گزاریں، اپنی اس طاقت کو، اپنی اس صحت کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اندر خرچ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر انسان کے اوپر کسی طرح کے حالات آئے اور خدا نخواستہ اس کی صحت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بستر پر پڑ گیا، اگر اس کو صحت کے زمانے کے اندر کار خیر کی عادت رہی ہے تو حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اس کی بیماری کے زمانے کے اندر اس کو ان تمام کار خیر کا ثواب ملتا رہے گا جو وہ اپنی تندرستی کے زمانے میں پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کی عادت تھی۔ اب جب بستر پہ پڑ گیا تو اس کے دل کے اندر جذبات ہے کہ مجھے یہ طاقت حاصل ہوتی، مجھے تندرستی حاصل ہوتی تو میں اتنے اچھے کام کرتا جو میں کیا کرتا تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے اس کو ان تمام کاموں کا ثواب دیں گے۔ تو فرمایا دوسری نعمت یہ کہ انسان صحت کے زمانے کو بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جانے اور اس کی حفاظت کرے۔ غنیمت جاننے کا مطلب ایک تو اس کے اندر بہترین عبادتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اور دوسرے اس صحت کے زمانے کی حفاظت کرے، یعنی ایسے طریقے سے زندگی گزارے کہ اس کی صحت متاثر نہ ہو، اپنی زندگی کی اس طریقے سے روٹین بنائے کہ اس کی زندگی چلتی رہے، یعنی ایک طاقتور مومن بننے کی کوشش کرے، ایک طاقتور ایمان والا بننے کی کوشش کرے، ایسی غذا اپنے آپ کو فراہم کرے، ایسا کام کرے کہ اس کے جسم کے اندر طاقت باقی رہے، جس کو آج کے زمانے کے اندر کہتے ہیں کہ انسان ایکسرسائز کرتا رہے، تندرست اپنے آپ کو بنا کر رکھے۔ حدیث کے اندر خود اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو طاقتور بنا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو ہمیں اس تندرستی کے زمانے کی قدردانی کی بھی ہدایت کی گئی ہے، اور تندرستی کو باقی رکھنے کی محنت کی بھی دعوت دی گئی کہ ہماری تندرستی کیسے باقی رہے۔ ہم خود سے اپنی جان کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالیں، ایسے کام نہ کریں جس سے ہماری صحت اور تندرستی متاثر ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا پیغام جو حدیث کے اندر دیا گیا کہ وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک، کہ اپنی فراغت اور فرصت کے زمانے کو مشغولی کے زمانے سے پہلے انسان غنیمت جانے۔ جو اس کو فرصت کا ایام حاصل ہے، فرصت کا وقت تو اس کو حاصل ہے کہ جس کے اندر وہ دوسرے سارے کام کر سکتا ہے، جب فرصت کا لمحہ اس کو میسر ہے تو اس فرصت کے وقت کو غنیمت جانے۔ یہ جو تعلیم دی گئی ہے، آج کے زمانے کے اندر اس تعلیم کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ آج ہر آدمی کو شکایت ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، کسی سے کوئی کام کہا جائے فوراً اس کی زبان کے اوپر آتا ہے کہ وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے تو ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، ہمارا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس کا جائزہ لیا، کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا کہ 24 گھنٹے میں سے ہمارا کتنا وقت کارآمد گزرا اور کتنا وقت ہم نے کام میں لگایا؟ ہم کبھی اس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ اگر محاسبہ کریں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا اکثر وقت یہ لا یعنی کے اندر گزرتا ہے، بیکار کاموں کے اندر گزرتا ہے۔ انسان کچھ وقت اپنا کاروبار کرتا ہے، کاروبار سے فراغت کے بعد آگے پیچھے کا وقت اس کا کن چیزوں کے اندر گزرتا ہے جس چیز کو وہ اپنی آخرت کے لیے بھی اور اپنی دنیا کے لیے بھی کارآمد بنا سکتا تھا، لیکن وہ دنیا کی لا یعنی مشغولیات کے اندر آج اس کو خرچ کر رہا ہے اور بے دریغ خرچ کر رہا ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ اس وقت کی بربادی کے اوپر کبھی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا یہ وقت خراب ہو رہا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنی فراغت کے زمانے کو مشغولی کے زمانے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور حدیث کے اندر جو میں نے دوسری حدیث پڑھی کہ انسان 2 نعمتوں کے اندر دھوکے میں پڑا ہوا، اس میں دوسری نعمت یہی ہے الصحت والفراغ، کہ فراغت کا جو زمانہ ہوتا ہے انسان اس زمانے کی قدردانی نہیں کرتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کی چوچلوں کے اندر زبردست طریقے سے پھنس جاتا ہے، پھر وہ نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے، اچھے کام کرنا بھی چاہتا ہے، دوسروں کو وقت دینا بھی چاہتا ہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا بھی چاہتا ہے، جنازوں میں شرکت کرنا بھی چاہتا ہے، سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی مشغولی اس کو اجازت نہیں دیتی۔ کل فرصت کا وقت حاصل تھا تو کل لا یعنی کے اندر لگے ہوئے تھے، آج کرنا چاہتے ہیں لیکن فرصت نہیں ہے۔ اس لیے فرصت کا وقت جو ہمیں حاصل ہے، ہم اپنے ایک نظام الاوقات کو بنا کر فرصت کے اوقات کی قدردانی کریں اور ان اوقات کی حفاظت کریں۔ چوتھی نصیحت جو حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو مال کی نعمت سے نوازا ہے، مالدار بنایا ہے، تم کو جو غنی بنایا ہے، اس غنا کی نعمت کو، اس مالداری کی نعمت کو تنگ دستی کی نعمت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب تک مال حاصل ہے اس مال کو غنیمت سمجھو، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لو، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لو۔ نہ یہ ہو کہ اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں اور اپنے ہاتھوں اپنے اوپر وبال جان کو لا دیں، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنے اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور نکبت اور بربادی کا سبب بنے۔ ہم اس مال کو ان چیزوں کے اندر خرچ نہ کریں۔ لیکن آج یہ مال جو ہمیں حاصل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔
اللہ نے ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارے اپنا کسب اپنی محنت سے حاصل کردہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا اور اس کی طرف سے داد و دہش ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو مالداری ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ ہم دنیا کی اس بدلتی دنیا کے اندر روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کل کا مالدار آج کا تنگ دست ہے، آج کا تنگ دست آنے والے دن کے اندر مالدار بن جاتا ہے۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کسی کے پاس آج کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن آئندہ زمانے کے اندر اس کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ اس کے لیے شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ اب ہمیں جو مالداری حاصل ہے، اس مالداری کی نعمت کو ہم یعنی فقر کے حالات پیش آنے سے پہلے اس کی قدردانی کریں۔ اس کی قدردانی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اس کو خرچ کریں۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے اندر، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر جس کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے مال کو کہاں خرچ کیا ہے، کتنا اپنی دنیا پر لگایا ہے اور کتنا اپنی آخرت پر لگایا ہے، ہمارے لیے نمونہ وہ ہیں کہ وہ اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا خواہشات نہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو بچتا تھا سب بلا شمار کیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بلند ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے مال کو بے دریغ اور بلا شمار کیے خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارے مکانات بننے ہوں تو مکانات ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ تاج محل کے ٹکر کا ہمارا مکان ہونا چاہیے، اس کے اندر بہترین نقاشی ہونی چاہیے، اس کے اندر دنیا کی ہر طرح کی سہولت ہونی چاہیے۔ ایسا ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ایسا ہمارا مکان بنے۔ آج مال کچھ زیادہ ہو گیا، ہماری ضروریات سے زیادہ ہمارے پاس کھانے کی ضرورت وہ بھی پوری ہو گئی، پہننے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، مکان ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب پیسہ جو بچ گیا اس پیسے کو کہاں خرچ کریں؟ اس کے لیے مصرف تلاش کیا جاتا ہے۔ دین کے لیے بڑی بڑی ضرورتیں پڑی ہیں، لیکن دین کے نام پر اگر تھوڑی سی رقم دے دیا تو ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں۔ دین کے نام پر اگر ہم نے 50,000 خرچ کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 50,000 کی رقم مدرسے میں دے دی، مسجد میں دے دی، فلاں ادارے کے اندر دے دی، فلاں دین کے کام کے اندر دے دی۔ لیکن اگر دنیا کا کوئی کام پیش آ جائے جو ہماری ضرورت سے زائد ہو، لیکن اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو اس کے اندر 50 لاکھ اور کروڑ کے خرچ کرنے کے اندر ہمیں ایک لمحہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس زمانے کے اندر، ادھر حال کے زمانے کے اندر ایک مزاج معاشرے کے اندر چل پڑا ہے۔ وہ مزاج کیا ہے کہ کچھ پیسہ زیادہ ہوا، فوراً ضرورت سے زیادہ جائیدادیں بنا لی جائیں۔ ضرورت سے زیادہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ہمارے پاس جتنے ہمارا خاندان ہے یعنی ہمارے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اس کو بنانے کے بعد جو بنایا جائے یہ ضرورت سے زائد ہے۔ ہمارے چند بچے ان کے رہنے کے لیے مکان بن گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ ہمیں رہنے کے لیے مکان بن گیا، ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ کی آنے والی نسلیں 7 پشت تک کے لیے جائیدادیں خریدیں۔ حدیث کے اندر جائیدادوں کے بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ بلا ضرورت کی جائیداد مت بناؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ فترغبوا فی الدنیا، کہ جائیداد بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر جاگزی ہو جائے گی، دنیا کی محبت تمہارے اندر بیٹھ جائے گی، پھر صرف ہائے دنیا ہوگا اور آخرت کی طرف کبھی بھول کر بھی رجحان نہیں ہوگا۔ تو حدیث کے اندر ضرورت سے زائد مکانات، ضرورت سے زائد جائیداد کو بنانے سے منع کیا گیا، اور جو کچھ ضرورت کے اندر ہو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان جو مال ضرورت کے اندر خرچ کرے، اپنی ضرورت کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے اوپر، یا جو لوگ اس کی کفالت کے اندر ان کی کفالت کے اوپر خرچ کرے، اس کو حدیث کے اندر صدقہ سے تعبیر کیا گیا کہ اپنے بیوی کی ضرورت پوری کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے، اس کی دوا کا انتظام کرے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، جو کچھ اس کے اوپر خرچ کرے گا سب صدقہ ہے۔
اپنے بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا، سب صدقہ ہے، ان کے رہنے کے، ان کے پڑھائی کے، ان کے کھانے کا، ان کے کپڑے کا، ان کے دوا علاج کا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ضروری ہیں ان کو پورا کرے، اس کے اوپر جو کچھ خرچ آئے اس خرچ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صدقہ ہے۔ اور جہاں جا کر ضرورت پوری ہو جائے، اب ضرورت سے زیادہ جو خرچ کیا جائے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ وہ سب مٹی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ فترغبوا فی الدنیا، دنیا کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اور دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ جو ضرورت کے اوپر خرچ کیا جائے گا اپنی کفالت کے اندر جو لوگ ہیں وہ صدقہ ہوگا، اور جو ضرورت سے زیادہ ہوگا وہ سب مٹی ہوگا۔ ضرورت کا مکان کتنا آتا ہے کہ انسان کے رہنے کے لیے اپنا کمرہ ہو، اپنی اولاد کے لیے کمرہ ہو، مہمان خانہ ہو، اسی طریقے سے کچن ہو، لیٹرین باتھ روم ہو، گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں یہ ساری ضروریات متوسط درجے میں پوری ہو جائیں۔ مکان بنایا گیا تو مکان کے اندر کیا فرمایا؟ آرائش ہو، اس کے اندر جو ہے تو آرائش انسان یعنی رہنے کے لیے مکان اس کے لیے آرام دہ ہو، ایسا مکان وہ بنائے۔ اس کے اندر یعنی جو خلاصہ بیان کیا گیا کہ نمائش کا پہلو مکان کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر نمائش کا پہلو مکان کے اندر آ گیا تو پھر اس مکان بنانے کے اوپر بھی اس کو گناہ ہوگا۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم مکان کیسا بنائے، تو اس کے اندر کس طریقے کی نقاشی بنائے، تو اس کے اندر کتنا خرچ کرتے ہیں، دوسروں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلوں کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مکان جو رہنے کے لیے بالکل کافی ہے اس کو توڑ کر پھر نئے سرے سے مکان بنایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مال کا اسراف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ایک پیسے کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اس نعمت کے ذریعے سے آخرت کے اپنے سامان مہیا کریں، لیکن آج ہمارے اندر یہ خبط سوار ہو گیا، یہ جنون سوار ہو گیا کہ یہ مال جو کماتے ہیں یہ مال ہمارا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو جس زمانے کے اندر ہم تنگ دست تھے تو کیا اس زمانے میں ہم محنت نہیں کرتے تھے؟ ہم محنت خوب کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہمیں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنی غربت کا زمانہ یاد کر سکتا ہے، کیا اس زمانے میں وہ محنت نہیں کرتا تھا؟ محنت خوب کرتا تھا، لیکن کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی محنت کے بعد بھی مکمل طریقے سے حاصل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج محنت کم کرتا ہے، اور محنت کم کرنے کے بعد کھانے اور تمام ضروریات کے بعد بھی اس کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری محنت سے کم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے۔ اللہ نے ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے، اس محنت کے بعد ملے گا کتنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوگا۔ اس لیے ہم اس نعمت کی خوب خوب قدردانی کریں۔ اللہ نے جیسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہم خرچ کریں۔ کمانا کیسے، اس سلسلے میں گزشتہ 4-5 جمعوں کے اندر بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ خرچ کیسے کرنا ہے اس کو بھی ہم کریں۔ ہم کمانے کے اندر بھی پابند ہیں، خرچ کرنے کے اندر بھی پابند ہیں۔ اور آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حیات قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی کیوں دی گئی ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے سارے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا الدنیا مزرع الاخرہ، کہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت بنانے کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی گئی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ کب موت کا فرشتہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا کسی کو نہیں پتا کہ اس کا موت کا وقت کب آنا ہے۔ اس لیے جب تک سانس ہے ہم اس نعمت کی خوب خوب قدر کریں، اور ان تمام نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔